کی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حالت استغراق ہے جب بندہ اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہو کر اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر جب اس کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہے تو پھر ساری کائنات سے توجہ ہٹ جاتی ہے، دل میں فقط ایک ہی یاد رہتی ہے جس یاد کو اللہ رب العزت کی یاد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مقام ولایت، یہ اولیاء ہیں، یہ رب کریم خالق کائنات کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ رب العزت میدان قیامت میں ان سے فرمائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے محبت کی، میرے لیے دشمنی کی، لوگوں کی نفرتیں جھیلی تو میرے لیے، لوگوں سے محبت کی سے جو تعلقات بنائے تو وہ بھی میرے لیے تھے۔ فرمایا ان کا سارا کچھ میرے لیے تھا، میں نے دنیا اور آخرت کے سارے خوف ان سے دور کر دیے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب تھے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو کامران میں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کے اندر جہاں محبت و الفت کا عنصر پایا جاتا ہے وہاں انسان کے اندر غصہ بھی ہے، لیکن غصے کا استعمال اگر ٹھیک مقام پر ہو تو اس کے نتائج ٹھیک ہوتے ہیں، اگر غلط مقام پر ہو تو اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں۔ محبت اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو اس کے پھر مفید جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اگر اس محبت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر اس کے غلط فوائد و ثمرات نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو محبت دی ہے تو یہ محبت اپنوں کے لیے ہے، یہ محبت ایمان والوں کے لیے ہے، یہ محبت رسول پاک کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے ہے، یہ محبت اللہ کے اولیاء کے لیے ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی مخلوق کے نیک صالح لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو غصہ اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ دین کے دشمنوں کے لیے ہے، رسول پاک کے دشمنوں کے لیے ہے، اور اولیاء اللہ کے جو گستاخ ہیں یہ غصہ ان کے لیے ہے۔ اور یہ دونوں غصہ اور یہ محبت دونوں کا اگر صحیح استعمال ہو تو اس سے ایمان والوں کو عزت ملتی ہے، منافقوں کافروں کو ذلت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا سکھائی بھی ہے اور محبت پھر کر کے بھی دکھائی ہے۔ محبوب اکرم، محبوب کریم، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو آپس میں محبت کے طریقہ کار سکھائے وہ مثل و بے مثال تھے۔ قرآن عظیم فرقان حمید نے اس محبت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا ان کے ساتھ والے آپس میں نرم ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ یہ قرآن عظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں کی خوبیاں بیان فرما رہا ہے۔ آپس کا معاملہ ہو مسلمانوں کا تو نہایت ہی نرم ہیں، آپس کا معاملہ ہو تو ڈاکٹر اقبال کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں وہ حلقہ احباب تو بریشم کی طرح نرم، گر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی شان ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق ساڈے غوث پاک سرکار نو دیکھو، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے صحابہ نو محبت و الفت سکھائی اوتھے بدر صحابہ نو لڑنا بھی سکھایا ہے۔ بدر و حنین رب رسول دے دشمناں دے نال پھر لڑنا بھی سکھایا ہے،
صحابہ نے جتھے محبت کی تھی تو اتنے محبت یا مثالاں قائم کی ہے، جتھے دین کے دشمنوں نال جہاد کیتا اتنے جہاد کر کے بھی جناب اپنی بہادری یا مثالاں قائم کی ہے۔ جناب سیدنا حضور غوث پاک سرکار بڑی یارویں والے پیر جنہ دی 11ویں شریف کا ماہ مبارک ہے، ساڈے غوث اعظم سرکار نے بھی اپنی حیات مبارکہ دے اندر سرکار نے اپنے مدرسے دے اندر جتھے محدث مفکر جتھے جناب بڑے بڑے قاری قرآن حافظ قرآن اور جناب آپ نے تیار فرمائے، اتھے ساڈے غوث پاک سرکار نے میدان چلن والے نوجوان بھی تیار فرمائے نے۔ ساڈے غوث پاک سرکار محبت و پیار تے دین سکھان والے عالم ربانی بھی پیدا فرمائے، پھر جناب آپ دی تربیت نال عام عوام تے ایک پاسے رہی، جناب صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے عظیم رہبر عظیم لیڈر جنہاں نو غوث پاک سرکار نے اپنی نگاہ فیض نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی جنہاں نے اپنی حیات طیبہ دے اندر دنیا اسلام نو او عظیم الشان فتح جس کے لیے آج ملک فلسطین دے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے جناب اس کو حقیقی جامہ پہنا کے اور بیت المقدس سے مسلمانوں کو قابض کر کے فتح اسلام اور اسلام کا پرچم بلند کر کے دسیا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام اگر اولیاء اللہ کے آستانوں سے فیض یاب ہو کر آئیں تو ان کے لیے بیت المقدس پر حکومت کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، لیکن مسلمانوں بے شک اس میں ظاہری طور پر لڑنے والے صلاح الدین ایوبی تھے، لیکن حقیقی طور پر روحانی طور پر ان تمام کی جو یہاں پر جو نظر رحمت جو فرما رہے تھے، روحانی طور پر جو تربیت فرما رہے تھے، وہ بغداد کے عظیم مذہبی سکالر تھے، حافظ قرآن حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے سر انور پر اس فتح کا تاج نظر آ رہا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک کون صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی ہونے کہ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر آپ دے ابا حضور والد محترم سن حضرت نجم الدین ایوابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرت صلاح الدین ایوبی 10 سال کی عمر حضور غوث پاک دی بارگاہ چ لے کے حاضر ہوئی، فرمان لگے حضور اے میرے بچے دے لئی دعائے خیر فرماؤ کہ اللہ دے ہتھوں اسلام نو شاندار فتح نصرت عطا فرمائے، شاندار فتح نصرت۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ابا حضور جس وقت دعا دی التجا فرمائی، حضرت غوث پاک سرکار نے ہاتھ چک کے دعا فرمائی، اللہ رب العزت خالق کائنات کی بارگاہ دعا مقبول ہوئی، اور پھر اس کا اثر کائنات والوں نے ادو دیکھا جس وقت صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے فلسطین کے اندر اللہ رب العزت خالق کائنات کے دین کا پرچم بلند فرما رہے تھے حضور سیدی غوث اعظم سرکار نے۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی آپ مذہباً اہل سنت تھے، اور آپ کا حضرت غوث پاک سرکار کے ساتھ جو تعلق تھا، اور آپ حضور غوث اعظم سے والہانہ محبت کرنے والے تھے۔ اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو لشکر لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اس لشکر میں کثیر تعداد حضرت غوث پاک کے شاگردوں کی تھی، حضرت غوث پاک کے خلفاء کی تھی۔ حضرت غوث پاک کے شاگرد اور آپ کے خلفاء تھے، اور آپ کے مشیر اور آپ کے قریب ترین جو اشخاص آپ کو مشورہ دینے والے تھے، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ حضرت غوث پاک سرکار کی مدرسے کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ کو مشورہ دینے والے عظیم لوگ حضرت محدث قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المقتدی الدمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون تھے؟ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بڑے قریب کے مشیر تھے، اور آپ راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت محدث ابن قدامہ المقتدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ادھر صلاح الدین ایوبی کے مشیر خاص تھے، اور ادھر غوث پاک سرکار کے وہ خلیفہ تھے جن کو غوث پاک سرکار نے اپنے ہاتھوں سے خلافت عطا فرمائی ہے۔
اور ادھر غوث پاک سے فیض لے رہے تھے، ادھر صلاح الدین ایوبی کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اور اس طرح سے کثیر تعداد میں امام غزالی کے مدرسہ سے فارغ التحصیل علماء تھے، اور ان علماء نے اور ان غوث پاک کے غلاموں نے سب نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو فتح نصرت نصیب ہوئی، اس فتح نصرت کے پیچھے غوث اعظم سرکار کی نظر فیض تھی۔ وہ آپ بغداد سے بیٹھ کر صلاح الدین ایوبی کی رہنمائی فرما رہے تھے، صلاح الدین ایوبی پر دین اسلام کی خدمت فرما رہے تھے۔ تو آج اس دور میں ہم دو طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جغرافیائی اور دوسری نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اندر ہیں ہمارے وہ خبیث الخبثاء جو اولیاء اللہ کی گستاخی پر ہمارے نوجوانوں کو دلیر کر رہے ہیں، اور باہر وہ ہیں جو باہر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو تعطیل کر رہے ہیں، شرعام عزتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہم اندر سے بھی اس وقت جنگ کی حالت میں ہے، نظریاتی طور پر بھی، اور باہر میں جناب کافروں کی طرف سے بھی جنگ کی صورت میں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات حضور غوث پاک کے صدقے میں آج پھر مسلمانوں کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا صاحب بصیرت اللہ رب العزت رہبر اور لیڈر عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے غلاموں اج بھی اے ششک دی ہوئی امت، اے پریشان امت، اج بھی غوث پاک سرکار دے آستانے وال منہ کر کے اج بھی فریاد کر دیے، اے بغداد دے شہنشاہ، اے بغداد دیا پیرا، اج بھی اج بھی جناب نظر کرم فرماؤ، اج بھی مہربانی فرماؤ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو میرا۔ جناب سید غوث پاک سرکار آپ وہ غوث پاک نے جنہاں دی تعلیم و تربیت دے نال اے پھر ایسے باصلاحیت فوجی پیدا ہوئے، ایسے نوجوان پیدا ہوئے مسلمانوں جنہاں نے مسلح دے کھلو کے قرآن بھی سنایا، جنہاں میدان چ کھلو کے جناب تلوار بھی چلائی، جتھے جتھے بھی اسلام میں جس طرح ضرورت پیندی رہی غوث پاک سرکار دے غلام ہر طرح دین اسلام دی خدمت فرماندے رہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے انہاں عظیم لوکاں نو بے شمار عظمتاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ عزیزان گرامی قدر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے اولیاء، او عظیم جماعت ہے، اچھا ہونا ساڈے کول اللہ تعالیٰ دے لئی محبت ختم ہو گئی ہے، ہن اگر کسی دے نال پیار ہے تے اپنی ذات نہیں، اگر کسی نال دشمنی ہے تو بھی اپنی ذات نہیں، للہیت ختم ہو چکی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اگر کسی کے دل میں ہوگی تو شاید ہوگی، وگرنہ اے ساڈے کل ساتے بھی ہوندے نے تے اسی اپنے تعلق والے لوگوں نوں پالی دا، اپنی ماں نہ دسو اے 40ویں، اے کل خانی، اے 10واں، اے سب رشتہ دار نہیں ہوندے، یہ کوئی غریب بھی ہوندا ہے، کوئی مسکین بھی آندا ہے، کوئی یتیم بھی آندا ہے، کسی یتیم مسکینوں بھی بلایا جاتا ہے۔ اصل دے اندر اے تمام دے تمام اے جو احسال ثواب دے لنگر شریف دی تقسیم دے طریقہ کار سن تے انہاں لوکاں دے لئی سن، مدرسیاں دے طلباء، اپنے علاقے دے غرباء، اے یتیم لوکاں دا حق سی۔ لیکن ہن کوئی بھی احسال ثواب دی محفل ہو، سب سے پہلے اپنا تعلق دیکھا جاتا ہے، تعلق والوں کو نوازا جاتا ہے، بعد میں اگر بچ جائے تو پھر غرباء کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اے دشمنی، اگر کسی دے نال نفرت تے اپنی ذاتی وجہ تو ہے، اللہ کی ذات تو نہیں، بڑے بڑے قذاب قسم کے لوگ ساڈے جگری یار نے، بڑے قریبی دوست نے، اسی اپنی محبت کا معیار اللہ رسول دی ذات نہیں رکھی، اسی اپنی ذات نو رکھیا ہے، جہاں ساڈے نال صحیح ہے وہ سارے نال ہی صحیح ہے۔ لیکن مسلمانوں، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب دے اندر اپنی جماعت دے لوگاں دیاں صفات بیان فرمائی ہیں۔
رب کریم نے فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا تسی کائنات کدی بھی نہیں دیکھو گے ایسے شخص نو جڑا اللہ تے ایمان لے آیا تے قیامت تے ایمان لے کے آیا۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا تسی کدی نہیں دیکھو گے ایسے شخص نو جناب اور جنہاں نے اللہ رسول دی جناب مخالفت کی تھی اور انہاں لوگاں دے نال پیار کرن اور جناب مخالفت کرنے والے بے شک انہاں دے بھرا ہون یا جناب علی انہاں دے والد ہون یا جناب علی انہاں دے پتر ہی کیوں نہ ہون یا او عشیرت ہم انہاں دی برادری کیوں نہ ہوئے، فرمایا کہ کدی بھی جناب انہاں لوگاں دے نال پیار نہیں کرن گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے سینیاں چ اللہ نے ایمان نقش فرما دیتا ہے۔ ایدہم بروح منہ، فرمایا اللہ رب العزت نے جناب اپنی طرفوں جناب اپنی روح جناب انہیں امداد فرمائی۔ فرمایا اے او لوگ نے اللہ رب العزت خالق کائنات انہاں لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا او جنت جس کے اندر اللہ رب العزت خالق کائنات نے نہراں جاری فرما دیتیاں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا سن لو کامیاب اللہ دی جماعت نہیں ہونا ہے، کامیاب ترین اللہ دی جماعت ہے۔ اس کر کے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ اپنی ذات کتے بعد اچھے، سب سے پہلے اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ اللہ کا پیارا ہے کہ نہیں، اگر اللہ کا پیارا ہے تو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے، آپ کی ذات کو لاکھ اس سے فائدہ ہو، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے آپ کبھی بھی اس سے پیار نہ کریں، کیوں کہ یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جو اللہ کا پیارا ہے وہ مومن کا پیارا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ کتنا ہی لوگوں کے لیے بہتر کیوں نہ ہو، ایمان والے کبھی بھی اس سے پیار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اولیاء اللہ کے دشمن، دین اسلام کے دشمن طرح طرح سے حملہ آور ہیں دین اسلام پر، کہیں عقیدت پر حملہ ہے، کہیں عقیدے پر حملہ ہے۔ تو یہ تمام بھیڑیے جو اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ آور ہیں، آج انہیں سینے سے لگایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ محبت تقسیم کی جا رہی ہیں، اور آج ایمان والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے میں اپنوں اور بیگانوں میں فرق محسوس کیجئے، اور جو اپنے ہیں ان کو محبت دیجئے، جو دین کے اور قرآن کے اور اللہ کے دین کے غدار ہیں ان سے نفرت کیجئے کہ وہ نفرت کے لائق ہے۔ اولیاء اللہ کی شان و مقام اسی کو نہیں بنایا، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں ترمذی شریف ذکر فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری سے ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ پھر فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جدوں میرا بندہ کثرت نال نوافل پڑھ کے فرمایا میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا جدوں پھر میرا قرب پاندا ہے
اللہ رب العزت خالق کائنات فرماتا ہے پھر اسی انہوں اپنا محبوب بنائی دا ہے، جدو انہوں اپنا محبوب بنائی دا ہے فرمایا پھر وہ دیاں اکھاں بن جائی دا ہے جدے نال وہ ویکھدا ہے، اون دے کان بن جائی دا ہے جدے نال وہ سندا ہے، فرمایا اون دے ہاتھ بن جائی دا ہے جدے نال وہ پکڑدا ہے، فرمایا اون دے پیر بن جائی دا ہے جدے نال وہ چلدا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ فرمایا او میرا برگزیدہ بندہ میرے کل جدوں میں جس چیز دا سوال کرے اللہ انہاں نوں عطا فرما دیندا ہے۔ اے شان و عظمت مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے جس کے راوی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہن اللہ کے ولی کو کہاں تک نظر آتا ہے یہ کوئی پیمانہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اللہ کا ولی کہاں تک سن سکتا ہے یہ آج تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، کہاں تک کام کرتے ہیں، کوئی نہیں جان سکا۔ یہ دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والا اللہ کا ولی جانتا ہے۔ ولی کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، ادھر آپ کے فوجی جہاد میں مصروف ہیں، دور دراز علاقے میں، نہاوند میں، جو کم از کم سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ فاروق اعظم یہاں بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ اللہ کے ولی کی آواز ہے، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے۔ ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت ساریہ کو تعلیم فرما رہے ہیں، ادھر وہ اللہ کے ولی کے کان تھے، آج سینکڑوں میل دور بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے، یہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں، کیوں کہ وہ اپنی طاقت ان کی رہتی نہیں، یہاں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا نور ہے، جہاں تک وہ دکھانا چاہے وہ دکھا سکتا ہے، جو سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ ولیوں کا دیکھنا بھی بے مثل و بے مثال ہے، ان کا سننا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے انہاں لوگوں نے پھر جو عظمتہ شانہ عطا فرمائیں مسلمانوں، اے جناب علی دو قدم توڑن کہ اینا دے دو قدمہ ہزارہ میلہ دے فاصلے طے ہو جاتے ہیں، ہزارہ میلہ دے فاصلے۔ اور پھر قرآن عظیم شاہد اس بات ہے، اللہ کے ولی ان کا چلنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہزاروں میلوں کا سفر طے کر جاتے ہیں۔ وہ سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کی امت کے وہ ولی جن کو عاصم بن برقیہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے؟ فرماتے ہیں سرکار میں لاتا ہوں۔ کتنے عرصے میں؟ فرماتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا دوسرے ملک سے لاؤں گا اٹھا، اور جناب دوسرے ملک سے لاؤں گا سرکار، میں انشاءاللہ لے کر وقت پر پہنچ بھی جاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ فرمایا آنکھ بند کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت لگے گا، میں اللہ کے فضل سے چلا بھی جاؤں گا، تخت لے کر واپس بھی آ جاؤں گا۔ اپنے ایمان سے بتائیے، یہ حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں، ان کی قوت پرواز کا، آنے جانے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اور جس کو غوث اعظم ہونے کا شرف ملا ہے، جس کو اللہ رب العزت خالق کائنات نے رسول پاک کی امت میں پیدا فرما کر پھر اس کو شان ولایت عطا فرمائی، اس ولی کی عزت و عظمت کو کون بیان فرما سکتا ہے؟ آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت دے عظیم ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی گل سنائیے۔ حضرت بشر حافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت دے عظیم ولی نے شہر بغداد کے اندر ایک تاجر کے جنوں اولیاء اللہ دے نال بڑی سخت قسم کی نفرت ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ تاجر وہ دی نفرت محبت تبدیل ہو گئی ہے۔ جدو نفرت محبت تبدیل ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ یکدم تیرے تے اتنا چینج کیویں آیا؟ انہیں اپنی گل سنائی۔
انہیں کہا جی مینوں چونکہ اولیاء اللہ دے نال بڑی نفرت سی اور میں انہاں لوکاں دے نال بہنا اٹھدا سی جنہاں دے دلاں 'چ اولیاء دی محبت ہے ہی نہیں سی سرے تو، میں انہاں دے نال ہی بہنا اٹھنا انہاں دے نال ہی کھانا۔ کہندے نے ایک دن میں بغداد دی مسجد جمعہ پڑھیا تے میں اس مسجد جمعہ پڑھیا جتھے بشر حافظ بھی جمعہ پڑھیا۔ کہندے نے جمعے کی نماز ہوئی، جلدی دے نال بشر حافظ نماز پڑھی تے باہر نکلے۔ میں کہا کہ خیر ہوئے اج بشر حافظ ٹائم نہ باہر نکل، میں بھی باہر نکلیا تے دیکھیا بشر حافظ کردے پی، جلدی نال کہندے ہوٹل تے گئے، تازہ کھانا پیک کروایا تے پیک کروا کے جناب ٹر پے۔ میں کہا اچھا بشر حافظ کو بھوک لگی تھی اور بھوک کی وجہ سے نماز کو جلدی جلدی پڑھ کے آ گئے۔ پھر فرمایا آئس کریم والے کھل گئے، آئس کریم پیک کروائی۔ کہتے میں بھی چھپے چھپے پیرا دے نال کھوج لا رہا سی کہ سارا کچھ اکٹھا کر کے سارا انتظام کتنے کیتا کی ہوئے گا۔ فرمایا میں بھی ٹر پیا پیچھے، چلدیاں حضرت بشر حافظ سارا سامان اکٹھا کیتا تے جنگل وال ٹر پے۔ میرے دل وچ خیال آیا کہ حضرت بشر حافظ کوئی جناب سبز قسم کی جگہ بڑی گھنی جی شان دیکھنے کے اتنے بیٹھ کے پھر جناب انجوائے کرنے کے کہتے ہیں چلدیاں جنگل چوں حضرت بشر حافظ ایک بستی چ پہنچے۔ جدو ایک بستی چ پہنچے نا تو اتنے ایک مسجد سی، مسجد ایک شخص بیمار سی، آپ اس بیمار دے سرانے بیٹھے تو وہ کھانے دے لقمے توڑ کے اندر منہ چ دے لگے۔ اے اللہ دے ولی، بیماروں کی خبر لینا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، بیماروں سے مال لینا، پریشانوں کو پھر لوٹ لینا یہ آج کے فراڈی پیروں کا کام ہے۔ آج پریشان جاتے پیر صاحب پریشان ہیں، پیر صاحب اور پریشان کر دیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا کام نہیں۔ اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہے کہ کسی غم زدہ کے کام آنا، کسی بیمار کی خدمت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ لقمے بنا کر اس بیمار کو کھلائے تو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ بشر حافظ اتنی ہمدردی انسانیت کے نال کہنے نے وہ کھانا کھلا رہے سن۔ ادھر عصر دا وقت قریب سی، میں باہر نکلیا، میں باہر نکل کے جناب کچھ سیر کی کر کے میں جدو پھر مسجد آیا تو میرے ہوندے حضرت بشر حافظ چلے گئے سن، بشر حافظ چلے گئے سن۔ میں اس بیمار نے پوچھو بزرگ جڑے کھانا کھلا رہے سن کدھر گئے؟ میں وہ واپس چلے گئے۔ اچھا اے کیڑی بستی؟ انہیں بستی کا نام دسیا۔ انہیں کہا جی اگر میں اتوں بغداد واپس جانا ہوئے تھے، انہیں کہا اتوں بغداد کم از کم 80 میل دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ 80 میل دور ہے۔ ہن آیا سی چوری نال تے چوری کردیاں اے جناب علی جمعے تو لے کے عصر دی اذان تو پہلے حضرت بشر حافظ دے پیچھے ٹریا تے آپ انہوں 80 میل دا سفر کرا کے دور لے گئے۔ انہوں نے آخیا کہ اینی دور تک تو 80 میل سفر نہیں کر سکنا، تیرے واسطے بہتر حال ہے کہ تو بہ جائے تھے، اگلے جمعے پھر بشر حافظ آنا ہے تو انہوں دے نال چلا جائے واپس۔ ہن پورا ہفتہ اتنے بیٹھا حضرت بشر حافظ کا انتظار کیتا۔ اگلے جمعے پھر آپ حسب معمول جو ہی مسجد داخل ہو کے جناب اس بیمار کی خبر نہیں، کھانا کھلایا۔ جدو کھانا کھلا کے واپس جان لگے اس بیمار آخیا کہ حضور ایک شخص پچھلی باری تواڈے نال آ گیا سی تے اتنے رہ گیا، ہن جاندے انہوں نام لے جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے غلاموں جناب بشر حافظ ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا کہ تو کیویں آیا پیچھے؟ آخر لگا سرکار غلطی ہو گئی، میں چونکہ دل کے اندر تواڈے لیے بہت نفرت رکھدا سا اور میں اسے نفرت دے پیش نظر میں تواڈا کھوج لاندیا تواڈے پیچھے چلدیاں جناب اس بستی چ آ گیا سو، سرکاروں معافی دے دیو، مینوں واپس لے جاؤ۔ حضرت بشر حافظ نے پوچھا کس محلے چ رہنا؟ انہیں محلے کا نام دسیا۔ آپ لے کے چند قدم ٹرے تے جلدی نال آپ نے تھوڑے قدموں تو بعد فرمایا چل پہنچ جا، تیرا وطن واپس آ گیا، پہنچ جا شہر بغداد تو واپس آ گئے۔ جدو شہر بغداد واپس آیا انہوں نے کہا اس تو بعد میں توبہ کی تھی جنہوں نے اللہ رب العزت شان و عظمت عطا کرے، دنیا دی کوئی شے انہوں دے کولوں عزت کھو سکتی نہیں، اور جنہوں اللہ ذلیل کرے انہوں کائنات کوئی عزت دے سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے غلاموں اسی طرح اے طاقت اپنی نہیں، اے طاقت او طاقت ہے جڑی اللہ رب العزت اپنے خاص بندیاں نوں عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت دے اولیاء نال پیار دے بے شمار فوائد نے، جنہاں چ ایک فائدہ حدیث مبارکہ چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی ولی نال اللہ دی رضا لی محبت فرمائے، فرمایا کل باروز قیامت میدان محشر کے اندر
جدو جنتی تے جہنمی دیا صفحہ بڑھن گیا تے فرمایا جہنمی لوگ جنت سے انہاں لوگوں کو تلاش کرنے کے جنہ تے کوئی دنیا تے نیکی کیتی ہوئے گی. ہن فرمایا کہ جس نے کسی جنتی نو پانی پلایا ہوئے گا جہنمی دوڑ کے وہ کول چلا جائے گا, کہے گا سرکار میں پہچانو میں کون ہوں, بھئی کون ہے تو؟ میں دنیا تیرے تے نیکی کی تھی, میں تینوں فلاں وقت تے پانی پلایا, کھانا کھلایا اور میں تینوں وضو کرایا. پھر ان سرکار تسی تے عبادت کر کے جنت جا رہے تھے, میں خدمت کر کے جہنم جا رہے ہیں, چاہنا کی ہے اور میری بھی سفارش کرو اللہ تعالیٰ میرے تے بھی کرم فرما دے. او اللہ والے میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا فرمائیں گے, یا اللہ اس نے دنیا کی زندگی میں میرے اوپر یہ احسان کیا تھا, آج تو اس پر احسان فرما. رب کریم فرمائے گا او میرے محبوب ولی میں نے تجھے بھی جنت عطا کر دی, جس نے تجھ پر احسان کیا میں نے سب کو جنت عطا فرما دی ہے. تو اس محبت کو سنبھال کر رکھیے. غوث پاک کی محبت, رسول پاک کی امت کے اولیاء کی محبت, یہ آپ کے پاس عظیم سرمایہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی محبت پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.